یہ آپ کیا کہتے ہیں شعیب صاحب، جو ابھی علی نے بات کی کہ مختلف سیاستدان ہمیشہ ہم نے دیکھا گیلانی صاححب کو، بلکہ ہم تو کور کرتے تھے احتساب عدالتوں کے اندر، زرداری صاحب 14 سال قید کی، میاں صاحب بھی، اس کے بعد شہباز، ساری ایک لائن ہے، ایک لمبی لائن ہے جن لوگوں نے کیا. ان لوگوں نے تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. فواد حسن فواد کہتے ہیں میرے سامنے پرچہ آیا کہ اس پہ لکھ دیں اور ابھی چلے جائیں، لیکن نہیں کیا. میں آپ کو اگر زیادہ دور نہ لے کے جاؤں، ماضی قریب تو نہیں کہوں گا، ماضی میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو تمام ٹاپ لیڈرشپ تھی، مصطفیٰ کھر نے اپنی پارٹی بنائی، مصطفیٰ جتوئی نے اپنی پارٹی بنائی، نیشنل پیپلز پارٹی یا جو بھی نام میں ابھی بھول جاؤں گا اس نے، میں نے حنیف رامے نے اپنی پارٹی بنائی، مولانا کوثر نیازی نے اپنی پارٹی بنائی، حفیظ پیرزادہ صاحب سائڈ لائن ہو گئے. جو بڑے بڑے لیڈرز اس زمانے کے تھے 77 سے لے کر آنورڈ آپ دیکھ لیں. بے نظیر بھٹو واپس آئی 86 میں، ساری یوتھ ان کے ساتھ کھڑی تھی، اور 88 میں جس طرح IGI بنائی گئی، جو کچھ ہوا، اس کے باوجود وہ جیت گئی الیکشن. پھر آپ آگے آئیں، جب مسلم لیگ بنائی گئی، جونی جو گروپ تھا، جونی جو پرائم منسٹر تھے، پھر اس میں سے نواز شریف صاحب کی پارٹی کو آگے لایا گیا، PMLN بن گئی. پھر جب مشرف صاحب آئے، آپ نے دیکھا کہ PMLN کے بطن سے PMLQ کنگز پارٹی بنائی گئی. پھر PMLQ کے بھی پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹس بنائے، کیونکہ PMLQ کے ووٹ پورے نہیں ہوتے تھے، پیٹریاٹس بنائے گئے. اور اس سلسلے کو آپ آگے چلاتے جائیں، جب آپ کو موقع یہ ملے گا. یہ ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے. 2018 آیا، 2018 اس کا بھی بتا دینا. اور بتا دیتا ہوں. 2018 میں بھی PTI کو پورا پیٹرنیج کیا گیا. نہیں، میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے، مجھے بتا دیں 2018 میں کتنے عثمان ڈار اٹھائے گئے، اور بقول ہوم منسٹر کے جی ہم نے گرفتار کر لیا. اور لا یہ ہے، آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو عدالت میں پیش کریں گے. بجائے عدالت میں پیش کرنے کے ایک شخص کا نام ہے راجہ قمرال اسلام، آپ کو یاد ہے اس کا نام؟ مجھے میرا خیال ہے اس کے مقابلے میں تھے شاید حنیف عباسی. نہیں، کیسے اٹھائے گئے دونوں، راتوں رات اٹھائے گئے. ہیونگ ریسپیکٹ، ایفرڈن کیس میں مقدمے میں ملوث تھے. سر اس طرح تو ادھر بھی دہشت گردی کے پرچے ہیں. سنیں، مقدموں کو ابھی سائڈ لائن رکھیں. مقدموں دہشت گردی کے 1 نہیں 1000 پرچے ہوں. دیکھیں پرویز الہی کے خلاف 15 دفعہ ضمانتیں ہوئی نا، نہیں رہا کیا گیا. وہاں اس زمانے میں جب تک کسی کے خلاف مقدمہ نہیں تھا، کسی کو نہیں اٹھایا گیا. آج بھی آپ مجھے بتا دیں، شیریں مزاری نے جب تک پریس کانفرنس نہیں کی، باہر نہیں آئی. عدالتیں یہ کہنے پہ مجبور ہوئیں کہ ہم تو آپ کو ضمانتیں دے دیں گے، لیکن رہائی تب ملے گی جب آپ پریس کانفرنس کریں گے. دیکھیں میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا ہوں، مقدمے ہیں آپ بنا لیں. اچھا، میں آپ کو ایک سیکنڈ روکتی ہوں، لیکن صرف ایک بات کر کے ختم کر رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ ہی ہوں اس بات کے اوپر، بالکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہمیں آج کی جو بات کر رہے ہیں. ایک بات صرف کرنا چاہ رہا تھا، ایک بات صرف کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں جب آپ بندے اغوا کریں گے، اٹھائیں گے، پھر زبردستی ہر ایک کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر وہ لمٹ کراس ہو جائے گی تو وہ آ کے پریس کانفرنس تو چھوٹی بات ہے، آپ پارٹی بدلنے کی بات تو چھوٹی بات ہے، آپ اس سے جو جرائم ایکسیپٹ کرانا چاہیں وہ آپ کرا لیں. اگر یہ طرز عمل ایک سیاسی ورکر بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے گا تو یہ بدقسمتی ہوگی ہمارے سیاست کی. میں اس سے پہلے کہ عثما کے پاس جاؤں، علی آپ کچھ کہہ رہے تھے اس کے اوپر، یہ بات تو درست ہے، کل کسی کو بھی اٹھایا جائے گا، مارا جائے گا. ایک بات کے اوپر ہم بالکل ایگری کر گئے ہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. پر اب میں شعیب صاحب سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں 18 کے اندر PMLN کو بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ 18 کے اندر جو ہوا وہ ہمارے ساتھ ہمیں پیٹرنیج تھی. میں نے دیکھا ہے بہت سارے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹیں واپس کرائی گئی نون لیگ سے، کیونکہ میدان جنگ بنتا ہے پنجاب ہمیشہ، یہ پنجاب میں کرتے ہیں. اب خیر یہ سندھ کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ جی ہم سندھ میں بھی ایک سوشل میڈیا کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. مطلب ان نیسیسری ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ اب پیپلز پارٹی تب بھی جو تھی وہ سفر کر رہی تھی، پیپلز پارٹی آج بھی بول رہی ہے، مگر ہم تو ہماری ڈائریکشن جو ہے نا، ہماری ڈائریکشن بالکل سیدھی ہوتی ہے. ہمیں یہ اٹیک کرتے رہتے ہیں، لیکن پنجاب کیونکہ میدان جنگ بن جاتا ہے. یہ ایکسیپٹ کریں کہ 18 میں کیا ہوا، PMLN ایکسیپٹ کرے کہ 13 میں کیا ہوا، اور اب 22 میں کیا ہو رہا ہے، جو 23 میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کی شروعات عمران خان صاحب کو اور شعیب صاحب کو اسی پروگرام میں کرنی چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہاں
ہمارے ساتھ 18 غلطیاں ہوئی ہیں. پہلے ہمارے ساتھ confession full ہو. force تھی ہمارے پاس 18 میں. سیاسی پھر بھی جماعتیں کریں نا پھر بھی confess. ہم سیٹیں ہاں. کاف لیگ کی طرح نہیں جیت سکے. آزاد بندے اڑے. جب جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اڑا, جو رائٹ آف گورنمنٹ فارم کرنے کا پی ایم ایل این کے پاس تھا وہ چھینا گیا. صحیح بات ہے. یہ عظما یہ 13 کی بھی بات کی ہے علی نے. چلے یہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے, اور پھر بعد میں بھی اس کے بعد 18, پھر ابھی 23. تو یہ کب تک پارٹیاں جو ہیں ان کے اوپر ڈیل کے الزامات لگتے رہیں گے؟ دیکھو پہلے تو آسما میں 2 ایگزامپل دوں گی, زیادہ نہیں دیتی کیونکہ زیادہ پھر ٹائم بہت لگ جائے گا. رانا ثناءاللہ کی ایگزامپل لیتے ہیں. رانا ثناءاللہ کو پرویز مشرف کے دور میں جتنا بری طرح ٹارچر کیا گیا تھا, جس طرح ان کی یہ آئی بروز, ان کی مونچھیں, ان کے بال, ان کو مار مار کے جو ہے وہ تقریباً علی آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا؟ خیر مجھے تو نہیں صاف ہوئی تھی مگر گرفتاری ہوئی تھی. صحیح, اچھا ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو کریں. جی 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 جی. لیکن وہ اپنی پارٹی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے. ان میں سے کسی کے کوئی چہرے کے اوپر آپ نے کوئی زخم دیکھا ہے؟ کسی کے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ٹارچر ہوا ہو؟ ہمارے ساتھ تو ہوا پرویز رشید کے ساتھ کیا ہوا؟ پرویز ناقابل بیان مار کے نیم مردہ کر دیا گیا. پرویز رشید اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اور پھر جو یہ سطح سوترے ہیں نا, جو 2018 کی جو آر ٹی ایس کی پیداوار تھے, ان کی حکومت کے اندر رانا ثناءاللہ کے اوپر جب اور کوئی چیز نہیں ملی تو ان کے اوپر سزائے موت کا جو ہے وہ کیس بنایا گیا ہیروئن ڈال کے. اور ہیروئن ڈال کے ان کو میں چونکہ ان کے سارے واقعات سے خبر ہوں کس طرح سے وہ جولائی کے مہینے میں, مگر وہ درست نہیں تھا. تو کیا اب بھی آپ کہیں نا کہ اب بھی درست نہیں ہو رہا عظما, وہ بھی درست نہیں تھا. مجھے بات پوری کرنے جی جی. رانا ثناءاللہ رات کے اپنی جو سارا دن نا جرابے پہن کے, جولائی کے مہینے میں, جون میں اریسٹ ہوئے تھے وہ, جولائی اگست میں نا وہ جرابے پہن کے سوتے تھے, چونکہ وہاں پر باقاعدہ چینی پھینکی جاتی تھی ان کے سیل کے اندر تاکہ ان کو چونٹیاں کھا جائیں. یہی حرکت مریم نواز کے ساتھ بھی ہوتی تھی, یہی حرکت جو ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی. لیکن رانا ثناءاللہ کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا پہلے میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ 100% تھا, آج میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ 1000% کھڑا ہوں جب اس کے اوپر سزائے موت کا کیس چل رہا تھا. اسی طرح حنیف عباسی جو ہے, اچھا میں نے بریک لینی ہے بالکل. اچھا ٹھیک, حنیف عباسی اور ان کا بھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں گھس کے اریسٹ کیا گیا الیکشن سے 2 دن پہلے. ٹھیک ہے. اور ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ جا کر شیخ رشید کی کیمپین کر رہے تھے اس وقت ان کے حلقے کے